السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے چینل امن احمد 786 پر بیان سننے جا رہے ہیں۔ سن کر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ عمل کی نیت سے سنیں اور سن کر لائک شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ کو اور ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقصد نہیں تھا اس دنیا میں بھیجنے کا۔ ہمیں اور آپ کو جو بھیجا ہے اس دنیا کے اندر، وہ اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ آؤ ایمان لے کر آئے۔ تو صحابہ نے کیا جواب دیا کہ ہم تو ایمان والے ہیں، کیسے ایمان لے کر آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم اگر اپنے ایمان کو تازہ نہیں کریں گے تو ہمارے ایمان میں جان رہے گی، اور جان نہیں رہے گی تو ہمارا ایمان پھر کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ہمیں مسجد تک نہیں لے کے جائے گا۔ ہمارا ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لے کے جائے گا، اتنا کمزور ہو جائے گا۔ تو میرا محترم بھائیو دوستو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز کو پڑھنا پڑے گا، صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرنا پڑے گا، سنتوں کو ادا کریں گے تو ہمارے اندر دین آئے گا۔ اب ایک سنت ادا کرنے پہ 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، اور اس وقت صحابہ کے ٹائم میں ایک شہید کرتے تھے جب ایک کا ثواب ملتا تھا، اور اب ایک سنت ادا کرنے پہ 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، سنت کو نہ چھوڑے، سنت ادا کرے۔ اگر ہم سنت ادا کرنے والے بنیں گے تو ہمارے اندر ایمان آئے گا۔ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی بنا کر اور بچا کر لے گیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آج ہمارا ایمان رائے کے دانے کے برابر تو کیا ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کم تر ہو چکا ہے کہ ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بنا کر اور بچا کر لے آؤ تو جنت پا جاؤ گے۔ میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اپنے ایمان کو تازہ کرو، سنت پہ چلنے والے بنو، سنت ادا کرو۔ اگر آپ سنت ادا کرو گے، اگر آپ کے اندر سنتیں آئیں گی، سنت ادا کرنے والے بنو گے، تو میرے محترم بھائیو دوستو، ہمارے اندر ایمان آئے گا۔ ورنہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی کہ ہم نے تمہیں اپنے کام کے لیے بھیجا تھا یا دنیا کے کام کے لیے بھیجا تھا؟ اور ہم سے کوئی جواب نہیں بنے گا۔
اور ہم اگر سنت شریعت پہ اپنی زندگی گزار کے جائیں گے تو کل قیامت کے دن ہم جواب دے دیں گے. قبر کے اندر پوچھو گی من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور آپ کس کی امت میں ہو. اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزاری ہوگی، اللہ کے حکم کا زندگی گزاری ہوگی، تو ہم قبر کے اندر جواب دے دیں گے. ورنہ تو اپنی زندگی میں اگر دین نہ ہوگا تو قبر کے اندر پکڑ ہوگی، اور قبر کے اندر پکڑ ہو گئی تو پھر بچنا مشکل ہے، کیونکہ سب سے پہلی منزل جو ہے وہ ہے قبر. قبر کی پہلی منزل ہے، اور ہم نے قبر میں ہی فیل ہو گئے تو پھر آگے ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا ہم کو. اب دیکھو ہم ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں، اگر ہم 10ویں کلاس کے ایگزام دینے کے لیے جائیں گے اور ہم ایگزام میں غلط لکھ کے آئیں گے تو فیل ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں 10ویں میں دوبارہ پڑھنا پڑے گا. لیکن اس زندگی میں ایک بار آنے کے بعد دوبارہ نہیں پڑھنے کا موقع ملے گا، اس میں تو دوبارہ موقع مل سکتا ہے. اگر ہم 10ویں میں فیل ہو گئے تو دوبارہ موقع مل جائے گا، دوبارہ پڑھ کے ہم کر رکھیں گے. لیکن اگر ہم زندگی میں فیل ہو گئے، زندگی ہماری سنت شریعت پہ نہ گزری، دین پہ نہ گزری، اللہ کے حکم کے نبی کے طریقے پہ نہ گزری، تو ہماری پہلی منزل میں ہم فیل ہو جائیں گے. پھر تو ہماری پہلی منزل میں فیل ہے ہم، پھر آگے نہیں ملے گا ہمیں موقع. کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے وہ ایک ہی دفعہ بھیجا ہے، اور ہم اسی زندگی کو اپنی کو اللہ کے حکم پہ اور نبی کے طریقے پر نہ گزار کے جائیں گے تو ہماری پوچھ ہوگی کہ جو میں نے تمہیں زندگی دی تھی اسے کہاں کاٹ کر آئے ہو. اگر کوئی پیسے والا ہے تو اس سے پیسے کی پوچھ ہوگی کہ میں نے تمہیں پیسہ دیا تھا کہاں لگایا. کہ کوئی طاقتور ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تجھے طاقت دی تھی کہاں لگائی. تو اپنی طاقت کو، اپنے مال کو، جان کو، مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اللہ کے دین میں لگاؤ، تبھی کامیابی پاؤ گے میرے بھائیو دوستو. اگر ہم نے اس زندگی کو اسی دنیا میں لگا دیا تو ہم کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن؟ کوئی جواب نہیں بنے گا ہم سے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کس منہ سے جائیں گے جب ہم کچھ دنیا میں کریں گے نہیں؟ بہت سے کہہ دیتے ہیں میرے بھائیو دوستو کہ جب ہوگی جب دیکھی جائے گی. تو میرے بھائیو دوستو دیکھی نہیں جائے گی، اس وقت تو بھگتی جائے گی، اس وقت بھگتی جائے گی، دیکھی نہیں جائے گی. اب بہت سے لوگ کو ہم کہتے ہیں کہ کل قیامت میں ایسا ہوگا کہ عرش کا سائے میں وہی شخص ہوگا جو دین پہ گزار کے جائے گا، نہیں تو اتنی کڑی دھوپ ہوگی کہ دماغ ابل رہا ہوگا. تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو میرے بھائیو دوستو دیکھا نہیں جائے گا، اس وقت تو بھگتنا پڑے گا. ابھی تم دنیا میں دیکھ لو، اگر ہم کہیں آگ جل رہی ہے وہاں تیپنے لگے اور ہاتھ جل جاتا، ہمارا کتنا دکھ ہوتا نا میرے بھائیو. تب کہ یہ 70 گنا کم درجے کی آگ ہے، جہنم کی آگ سے 70 گنا کم درجے کی آگ ہے. جب ہمارے اس سے ہاتھ جل جاتا ہے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے. تو وہ تو جہنم کی آگ ہے، تو اس میں جب ہم نیک عمل کر کے نہیں جائیں گے، اس میں پھینک دیے جائیں گے تو اس وقت کتنا دکھ ہوگا. اور اس وقت موت بھی نہیں آنے والی، ہم تڑپتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، شریر بنتا رہے گا، جلتا رہے گا، شریر بنتا رہے گا، کیونکہ وہاں موت آنے والی نہیں ہے. موت جو آئے گی میرا بھائی دوستو وہ ایک ہی مرتبہ آئے گی، بار بار موت نہیں آنے والی.
پھر تو عذاب ہی ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو، اس عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کے حکم پہ اور نبی کے طریقے پہ اپنی زندگی کو لانا ہے۔ نبی کے طریقے پہ زندگی گزار کے جائیں گے تو نیک اعمال ہوں گے، اور ان سب نیک اعمال کو کرنے کے لیے اخلاص کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور ہمارے اندر اخلاص نہ ہوگا تو ہمارا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اخلاص کے بنا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اب ہم نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس میں سب دکھاوا ہے، تو وہ کسی بھی چیز کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہمارا دکھاوا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہہ دیں گے، اے میرے بندے، تو نے جس کے لیے کیا تھا جا اس کا اجر اسی سے لے لے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو عمل کیا ہے وہ دکھاوے کا کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ ہم اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اللہ اس کا ہمیں بدل دے گا، اور ہم بن اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اللہ کا اس پہ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اب ہم نے بن اخلاص کے ساتھ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر دیا تو اس کا ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا، اور اخلاص کے ساتھ ہم نے ایک بیج ہوئی گٹھلی بھی صدقہ کر دی تو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ احد ایک پہاڑ ہے جو کہ عرب میں ہے، عرب میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام احد ہے، اس کے برابر سونے صدقے کا ثواب ملے گا اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ ایک بیج ہوئی گٹھلی صدقہ کی ہے۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اس میں بالکل بھی دکھاوا نہ ہو، کیونکہ دکھاوے والا عمل اللہ کو پسند نہیں۔ اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے تو اس کے اندر اخلاص ہو، ورنہ تو کالے کپڑے میں لپیٹ کے ہمارے اوپر منہ کے پھینک کے دی جائے گی۔ تو نماز کو جو پڑھنا ہے ہمیں سوار کر پڑھنا ہے۔ سوار کر کیسا پڑھنا ہے؟ اب دیکھو، ہم نماز کے لیے نیت باندھ لیتے ہیں تو ہمارا دھیان جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نہیں تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس طرح سے نماز پڑھو گے تو آپ کی نماز میں جان پڑے گی، ورنہ تو ہم نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے اور ہمارا دھیان شیطان بھٹکا دیتا ہے ادھر ادھر، تو وہ ہماری نماز میں جان نہیں پڑ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دھیان نماز میں نہیں تھا، دنیا میں ہی تھا۔ تو دنیا سے نکال کر اپنے دھیان کو اللہ پر لگانا ہے، اپنی نماز پر لگانا ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور سوار کر پڑھنی ہے۔ اب کوئی پھول اگر مرجھا جائے گا تو تم اس کو پھینک دو گے نا، اسی طرح سے اگر ہم مرجھی ہوئی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھینک دے گا۔ تو اس لیے ہم کھلے ہوئے پھول کی طرح نماز پڑھیں گے تو اللہ کو پسند آئے گی، کیونکہ کھلے ہوئے پھول سب کو پسند آتے ہیں۔ اب مرجھایا پھول کسی کو پسند نہیں آتا، کیونکہ وہ مرجھا جاتا ہے، اس میں جان نہیں ہوتی۔ کھلے ہوئے پھول سب کو پسند آتے ہیں، اسی طرح کھلے ہوئے پھول کی طرح ہمیں نماز پڑھنی ہے، سوار کے اللہ کے دھیان لگا کے نماز پڑھنی ہے۔ اور میرے بھائی دوستو، یہ سب چیزیں سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ اللہ کا راستے میں نہیں نکلیں گے تو ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہوں گی، اور نمازیں جو ٹھیک ہوگی وہ ہماری مسجد کے اندر ٹھیک ہوگی، دنیا میں نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو ہے وہ ہمیں شیطان ادھر ادھر بھٹکا دیتا ہے۔ شیطان کے 70 نورانی داؤ پیچ ہے، 70 نورانی داؤ پیچ ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس کے 70 نورانی داؤ پیچ سے بچنا ہے تو اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ اب دل صاف کیسے ہوگا؟ دل جو صاف ہوگا، ہمارا دل جو صاف ہوئے گا وہ ذکر سے ہوئے گا۔ ذکر کریں گے اللہ کا تبھی دل صاف ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارا دل میں میل بھرا پڑا رہے گا، دل سیاہ اور کالا ہو چکا ہے۔
آج ہمارا دل جو ہے وہ سیاہ اور کالا ہو چکا ہے. اس کو صاف کرنے کے لیے ذکر اذکار کرنا ضروری ہے. ذکر کرنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور نہ ذکر کرنے سے دل مردہ ہوتا ہے. اور ذاکرین کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جو شخص ذکر کرتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں کہ جس سے چاہے اس سے داخل ہو سکتا ہے. اور ہم یہاں دنیا کے اندر ایک سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ کہنے پہ جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک صحابہ پیڑ لگا رہے تھے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ پیڑ لگا رہا ہوں. کہ میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں اس سے بڑھیا؟ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبحان اللہ کہو تو جنت میں ایک درخت لگے گا. اگر آپ 70 مرتبہ سبحان اللہ کہو گے تو 70 درخت جنت میں لگ جائیں گے. تو دنیا سے اچھی جو چیز ہے وہ جنت ہے. جنت میں ایسی ایسی چیزیں ہیں، یہ سب جو دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے سب جنت کی ڈپلیکیٹ ہے. یہ پھل انگور یہ بتاتے ہیں کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، جنت میں حور ہے، جنت میں انگور بھی ہے. تو آپ جنت کے اندر درخت لگاؤ گے نا میرے بھائی دوستو، جنت کے اندر درخت لگاؤ اور کامیابی پاؤ. ایک سبحان اللہ کہنے پہ ایک درخت لگتا ہے تو 70 مرتبہ آپ کہو گے 70 درخت لگیں گے. 100 مرتبہ کہو گے تو 100 درخت لگیں گے. 1000 مرتبہ کہو گے تو 1000 مرتبہ کہو گے تو 1000 درخت لگیں گے. تو اس طرح سے آپ جتنا کہو گے اتنے درخت لگیں گے. تو آپ اپنی جنت کو باغ بنانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ سب اپنی جنت کو باغ بنانا چاہتے ہیں نا. تو سبحان اللہ کا ورد کرو، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ کہو. ہر وقت اپنے زبان کو ذکر سے تازہ رکھو. کام کر رہے سبحان اللہ، کام کر رہے الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ کرتے ہوئے کام کرو گے تو کام میں بھی جان آئے گی، آپ کے برکت ہوگی آپ کے کام میں بھی. جس میں اللہ کا نام آ جائے اور وہ اس کام میں برکت نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. اگر آپ ذکر اذکار کے ساتھ کام کرو گے تو آپ کے روزی میں برکت ہوگی، اور بنا ذکر اذکار کے کرو گے تو ہائے رہے یہی رہے گی. اب کرائے کی ٹینشن، اب کھانے کی ٹینشن، اب یہ ٹینشن، اب وہ ٹینشن رہے گی نا میرے بھائی دوستو. کیوں رہے گی؟ کیونکہ ہم ذکر کے بنا ہی کام کر رہے ہیں. اس لیے اگر آپ ذکر کر کے کرو گے تو اس میں اللہ کی برکت پیدا ہوگی. آپ 100 ہی کما کے لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ 100 میں ہی آپ کے اتنی برکت ڈال دے گا کہ وہ 1000 کے برابر ہوگے. اب ایک شخص بیٹھا تھا، ایک چوہا لا کے اس کے دھورے اشرفیہ ڈال رہا تھا. پہلے اس نے 3 اشرفیہ لائے تو انہوں نے پوچھا برکت ہے؟ نہیں. پھر 2 لائے، اس میں کیا برکت ہے؟ نہیں. پھر 1 اشرفی لائے، اس نے کہا برکت ہے؟ ہاں اسے 1 اشرفی میں برکت ہے. تو وہ لے گیا، کیونکہ اس میں برکت تھی. اگر وہ 3 لے لیتا ان میں برکت نہ تھی تو وہ تو 3 جبھی ختم ہو جاتی، گھر تک بھی نہ پہنچ پاتا اشرفیہ. لیکن اس 1 اشرفی میں برکت تھی تو وہ لے گئے، اور برکت اتنی تھی کہ اس کے گھر کا کھانا خرچہ چلنے لگا. تو برکت والی چیز پسند ہے نا، تو ذکر کے ساتھ کام کرو گے تو برکت ہوگی. میرے بھائیو دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اگر ہم ذکر کرنا چھوڑ دیں گے تو ہمارا دل مردہ ہو جائے گا. یہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص کچھ پیسے لے کے تقسیم کر رہا ہو
اور ایک ذکر کر رہا ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے، ذکر کرنے والا افضل ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ذکر کرو گے تو دل زندہ رہے گا، اور ان سب کے ساتھ اپنے بڑوں کی عزت بھی کرنی آنی چاہیے۔ ہم اب دنیا کا سارا کام کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور ہم سے ہمارے ماں باپ خوش نہیں ہیں تو جنت نہیں ملے گی۔ تو اپنے بزرگوں کی عیادت کرنا ضروری ہے، ان کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نے عشاء کی نماز کی سنتوں کی نیت باندھ رکھی ہوتی اور میری ماں آواز مارتی تو میں نیت توڑ کے ان کے کام کو سنتا، نماز کی نیت توڑ کے ان کے کام کو سنتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی اتنی اہمیت بتائی ہے، تو ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، ماں باپ کو خدمت دینی چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے تو جنت کو پا جاؤ گے۔ اب نبی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا جس نے اپنی ماں کو کبھی دکھ دیا ہے اور اس کی ماں نے اس کو معاف کرنے سے منع کر دیا، تو اس کی موت آ گئی، تو اس کی جان شریر میں اٹک رہی تھی، تو کہا کہ کیا بات ہے کہ اس کی جان نہیں نکل رہی، کہ اس کی جان نہیں نکل رہی۔ تو جب پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ اس نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا تھا، اس کی ماں اس سے ناراض ہے، تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو معاف کر دو، پیغام بھیجا، تو اس نے منع کر دیا، تو کہا کہ لکڑی کا ڈھیر لاؤ اور اس کو اس آگ میں پھینکو، اور آگ جلا کر اس میں پھینک دو کہ جب یہ جہنم میں تو جلے گا تو دنیا سے جلانا کیوں نہ اسٹارٹ کرے۔ تو ماں کو ترس آ گیا، تو ماں نے معاف کر دیا، تو اس کی روح قبض ہو گئی۔ جب اس کی جان نکل گئی شریر سے تب اس کو دفنایا گیا، ورنہ جب تک اس کی ماں نے اس کو معاف نہیں کیا جب تک ان کی جان نہیں نکلی تھی۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنو۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے تو جنت کو پاؤ گے۔ باپ جنت کا گیٹ ہے اور ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ جب ماں باپ کو خوش کرو گے جب ہی آپ جنت کو پاؤ گے، اور آپ نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا تو جنت سے محروم رہ جاؤ گے، کیونکہ ماں کو ناراض کرو گے تو بھی جنت نہیں ملنی، اور باپ کو ناراض کرو گے تو بھی جنت نہیں ملنی، کیونکہ ماں کے پیروں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت کا گیٹ ہے۔ اور آپ ماں کو خوش کرو گے اور باپ کو خوش نہیں کرو گے تو کیا دروازہ رہے گا نہیں، تو کیسے جاؤ گے جنت کے اندر؟ تو اس لیے دونوں کو خوش کرنا ہے، ماں کو بھی اور باپ کو بھی، دونوں کی خدمت کرنی ہے۔ آج کل کا دور ایسا آ چکا ہے کہ اپنے ماں باپ کو دکھی کر کر اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ادھر کو آ، ہماری بات بھی سن، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ دور اتنا برا آ چکا ہے کہ آج ماں اگر بیٹی کو آواز مارتی ہے تو وہ بیٹی جواب نہیں دیتی، اور اگر دیتی ہے تو گراتی ہے ماں کے اوپر کو، اور بیٹا بھی اپنے باپ کو گراتا ہے، کیونکہ اتنا برا دور آ چکا ہے، بہت زیادہ بیکار دور آ چکا ہے۔ آج اگر باپ کہتا ہے کہ بیٹے یہ نہ کر تو بیٹا وہی کرتا ہے جو اس کے ماں باپ منع کرتے ہیں، تب کہ باپ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کس میں اچھائی ہے کس میں برائی ہے۔ تو ماں باپ کے کہنے کو سنو اور ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنو۔ اب ایک شخص جماعت میں گیا، اب یاد آ رہی تو بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ اب ایک شخص جماعت میں گیا تو جماعت میں یہ حدیث آ گئی، ماں باپ کو محبت کی نظروں سے دیکھنا چاہیے۔ اب اس بندے نے عمل کیا تو وہ جب بھی اٹھتا تو اپنے ماں باپ کی طرف کو پیار بھری نظر سے دیکھتا،
माँ बाप की तरफ को। सुबह होती तो भी दोपहर को अपना घर में घुसता, जब भी प्यार भरी नजर से देखता। तो अब उनके माँ बाप को लगा कि बेटा हमें पता नहीं क्यों घूर रहा है, अब जब से जमात में से आया पता नहीं हमें बेटा क्यों घूर रहा है। तो उनका बाप जो थे, उनके अब्बा जान जो थे, वो मस्जिद में गए और मस्जिद में जाके उनके अमीर साहब से पूछा कि जब से तुम जमात में से लाए हो हमारा बेटा हमें घूर रहा है, पता नहीं क्या मामला है। तो तो उनके उनके अमीर साहब ने कहा उनसे कि बेटा इधर आओ, कि क्या बात है, तुम अपने माँ बाप को बड़े घूर रहे हो। तुम्हारे अब्बा जान आए थे, ऐसे ऐसे कह रहे थे क्या आप सुबह उठते ही घूरते हो और शाम को भी घूरते हो अपने माँ बाप को। तो उन्होंने कहा क्या अमीर साहब, आपने ही तो सुनाई थी वो हदीस कि अपने माँ बाप को प्यार भरी नज़र से देखना चाहिए। तो मैं तो अपने माँ बाप को प्यार भरी नज़र से देखता हूँ। तो फिर उनके अमीर साहब ने उनके अब्बू से बताया कि वो तुम्हें प्यार भरी नज़र से देखता है। तो मेरे भाई दोस्तों, सिर्फ ऐसा काम मत करना क्या तुम्हारा अब्बा जान के है कि हमारा बेटा जब से जमात में से आया है हमें तो घूरता ही है। बस ये है कि उनकी खिदमत करने वाले बनो, उनके काम को सुनो। हाँ, माँ बाप की खिदमत करोगे तो कामयाबी पाओगे। अभी मैंने बताया ना, माँ के पैरों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का गेट है, दोनों को खुश करना पड़ेगा जब ही जन्नत पाओगे। वरना आप कितनी नमाज पढ़ लेना, कितने रोजे रख लेना, कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक माँ बाप को खुश नहीं करोगे। माँ के दूध का कर्ज कभी नहीं चुका पाओगे। वो ना था ना एक, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, तू हो नाराज, तू हो नाराज तो खुश हमसे खुदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, माँ के हम दूध का हक भी अदा नहीं कर सकते। अगर हम अपने कंधे पे बिठा के उनको यहाँ से, जिस जगह पर आप बैठे हो इस जगह से अगर तुम अरब तक भी अपने कंधे पे बिठा के अपनी माँ को ले गए तो उसके दूध का कर्ज अदा नहीं कर पाओगे। जिस वक्त उन्होंने जन्म दिया था एक आह की आवाज निकली थी, उसका हक अदा नहीं कर पाओगे मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। इसलिए माँ बाप की खिदमत करने वाले बनो। माँ बाप की खिदमत करोगे तो जन्नत को पा जाओगे। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अगर आप अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहते हो तो अभी से स्टार्ट कर दो अपने माँ बाप की खिदमत करनी। बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत मिलती है। और आजकल के लड़के क्या करते हैं कि अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है बूढ़ा होते ही, कि बूढ़ा हो गया खास तो रहता नहीं। तुम्हें उनके अजर का नहीं पता। कल अगर तुम आज अपने बेटे की बाप की खिदमत करोगे तो कल तुम्हारा बेटा भी तुम्हारा साथ वही करेगा जो तुमने अपने बाप के साथ किया। अब ये बताता हूँ बात तुम्हें। अब एक शख्स था, उनके परंपरा चली हुई आ रही थी क्या जब भी बाप बूढ़ा हो जाता था तो उसको पेट भर के खाना खिला के एक जंगल में बिठा के आने का परंपरा थी उनके यहाँ। तो अब जब बाप बूढ़ा हो गया तो उससे कहा अब्बा जान आज पेट भर के खाना खा लेना, आज तो मैं तलाई में बिठा खाऊंगा, तलाई में बिठा खाऊंगा। परंपरा थी इनके यहाँ की। तो बाप जिस वक्त खाना खा रहा, रो रहा, खाना खा रहा, अब खाना खाते हुए बेटा देख रहा सब, अब वो लेके कंधे में बिठा के चला गया जंगल में बिठाने। परंपरा थी उनकी। तो वहाँ एक वो बना हुआ था चक जिसपे बिठा के आते थे। तो जैसे उस पर बिठा के छोड़ के चला तो बाप दहाड़ा मार मार के रोने लगा कि अब्बा जान क्यों रो रहे हो, हमारे यहाँ तो परंपरा है कि बेटा मैं इसलिए रो रहा हूँ
کہ کئی سال پہلے میں بھی اپنے باپ کو یہیں بٹھا کے گیا تھا، اور آج تم مجھے یہاں بٹھا کے جا رہے ہو، کل کو تمہارا بیٹا بھی تمہیں یہاں بٹھا کے جائے گا۔ تو وہ اپنے باپ کو واپس لے آیا کہ میں آج سے اس پرمپرا کو ختم کرتا ہوں، اور اپنے ماں باپ اپنے باپ کی اتنی خدمت کی بہت زیادہ، تو ان کے بیٹے نے بھی ان کی خدمت کی، پھر وہ پرمپرا وہیں ختم ہو گئی تھی۔ تو اس لیے جو آپ کرو گے وہی آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کرے گا۔ اگر وہ نہ لاتا اسے تلائے میں سے اٹھا کے، تو کل کو اس کا بیٹا بھی اس کو تلائے میں بٹھا گا تھا نا میرے بھائیو دوستوں، پرمپرا چلتی رہتی۔ تو اسی لیے جو آج آپ کرو گے کل آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ وہی کرے گا۔ جو آج آپ اپنے باپ کے ساتھ کرو گے، اپنی ماں کے ساتھ کرو گے، تو کل آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ تو اس لیے سوچ کر لے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو یہ سوچ کر لے کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا۔ وہ ایک اور نعت ہے نا، جو پڑا ٹوٹی کھٹیا پہ کوڑا ہے تو، اب تیرے بچے بھی اب تجھ سے ڈرتے نہیں، نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں، ہے نا نعت ہے نا ایک اور۔ ہاں، تو اسی طرح سے پرمپرا چلتی رہتی ہے۔ تو میرا بھائی دوستوں بزرگوں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنو۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرا بھائی دوستوں بزرگوں، سب اپنے گھر پہ جا کے سلام کرنا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، بولنا مت۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو بیان پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن ملتی رہے سب سے پہلے۔ السلام علیکم۔